کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی محبوب اور مقرب ہستی کے مزار شریف پر حاضری دیں تو امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں 2 ہاتھ 1.5 ہاتھ قبر شریف سے فاصلے پر کھڑے ہونا ہے۔ باقی ہمارے علماء اور ائمہ میں سے بہت بڑی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی اپنے والدین بزرگوں کی اور مقربین بارگاہ کی قبر شریف کو بوسہ دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے جی، بہت بڑی جماعت ہے ہمارے ائمہ اور علماء اہل سنت کی، اس دور کی نہیں، قرون اولیٰ سے چلی آ رہی ہے۔ مسند امام احمد میں مسند بلال بن رباح حبشی جو محبوب کے پیارے مؤذن ہیں رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، آپ کے متعلق جید السند حدیث موجود ہے کہ آپ شام میں آ گئے محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد، اور جب محبوب خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ما ہذہ جفوت یا بلال، بلال یہ کیا دوری کا معاملہ اور جفا ہے، ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا آپ کا؟ رات کو جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئے اپنی بیگم صاحبہ کو فرمایا فوراً اونٹنی تیار کی، راتوں رات 1 منٹ نہیں پھر دیر کی، رات کو سفر شام سے مدینہ طیبہ کا شروع کر دیا۔ اور سیدنا بلال کے متعلق مسند احمد میں جید السند حدیث ہے کہ جب آپ روضہ مقدسہ میں میرے محبوب کی قربان جائیں قبر منور پر صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور آمین یا رب العالمین، حاضری کے شرف سے فیض یاب اور مشرف ہوتے ہیں، آ کر لپٹ جاتے ہیں محبوب علیہ السلام کی قبر منور سے، اور ایسے ایک مغلوب الحال ہو جاتے ہیں عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ علیہ السلام میں۔ کانا یمرغ وجہہ وخدہ بقبر النبی علیہ السلام، اپنا چہرہ مقدس رخسار مبارک قبر شریف پر مل رہے ہیں، بوسے مبارک لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جہاد پر تشریف لے جاتے، ایک حدیث پاک کی خاطر بھی آپ نے سفر فرمایا تھا مصر کا، جب بھی سفر سے واپس آتے سیدھا مصطفیٰ علیہ السلام کے روضہ مقدس میں حاضری دیتے۔ کانا یمرغ وجہہ وخدہ بقبر النبی علیہ السلام، سیدنا میزبان مصطفیٰ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کامل علماء میں، اصفیاء میں اور عوام مسلمین میں فرق کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بالکل یہ پوری صحت کے ساتھ ثابت ہے، لیکن جو ہستیاں علم میں اور اپنے باطنی امور میں حضرت بلال اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر کامل طریقے سے ہوں، حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت جیسی ہستیاں، حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ سیدی ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب محدث فیصل آبادی علیہ رحمت جیسی ہستیاں، فرمائے یہ جتنے بھی عوام لوگ ہیں نا، ان کے لیے لازم ہے کہ یہ قبر شریف کو بوسہ بھی نہ دیں۔ یہ مولانا احمد رضا کی تعلیم ہے، کو اجازت ہے، عوام کو نہیں، عوام کو نہیں وہ اجازت دیتے، واضح طور پر تحریر فرماتے ہیں کہ قبر شریف کا بوسہ نہیں دیا جائے گا۔ نہ جھکے نہ بوسہ دے۔ جی ہاں، بوسہ منع فرماتے ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت، اللہ تعالیٰ کے محبوبین مقربین کی قبر مبارک کا بوسہ لینے سے مولانا احمد رضا فاضل بریلوی جن کا عرس مبارک منا رہے ہیں آپ منع فرماتے ہیں۔ یہ جو خام خواب بدعت کے فتوے دینے والے ہمارے فاضل دوست ہیں، ذرا توجہ فرمائیں ان باتوں کی طرف۔ قبر میں کیا جواب دیں گے آپ؟ میدان معاشر میں کیا جواب دیں گے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ فرشتے سب کو لکھ لیتے ہیں جو لفظ بھی انسان ادا کرتا ہے۔ آج مولانا احمد رضا پر بدعت کے فتوے دینے والے جب قیامت کے دن میزان پر کھڑے ہوگے اور مولانا احمد رضا آپ کے خلاف مقدمہ پیش کریں گے، پہلے تو مصطفیٰ علیہ السلام پیش کریں گے نا کہ میری قدر و منزلت کیسے گھٹائی تھی لوگوں کی نگاہ کے اندر، پھر اہل بیت اطہار کی ہستیوں کے مقدمے ہوں گے، آخر پر مولانا احمد رضا کا مقدمہ بھی ہوگا۔ کیا جواب دیں گے؟ مولانا احمد رضا ان ساری چیزوں سے روکتے تھے یا ان کی تعلیم عطا کرتے تھے؟ کم از کم یہ جو کی اتنی کتابیں روئے زمین پر موجود ہے، کوئی کتاب تو پڑھ لیتے اس مسئلے کے حوالے سے۔ فرماتے 1.5 ہاتھ یا 2 ہاتھ دور کھڑا ہو، 3 فیٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو، قبر کا بوسہ نہیں لینا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں طواف حرام ہے۔ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں طواف تعظیمی صرف بیت اللہ شریف کا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں
تو طواف استفادہ ہے، طواف افادہ ہے، طواف لغوی ہے ضرورت کے طور پر، محض چکر لگانا کسی ضرورت کے پیش نظر۔ باقی کوئی کرے کہ جی میرے پیر و مرشد کی مزار شریف ہے، حتیٰ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میں قربان جاؤں، مزار مبارک ہے، اور کوئی طواف تعظیمی کی نیت سے کرے گا، امام احمد رضا فرماتے ہیں وہ فاسق و فاجر ہو جائے گا، گناہ کبیرہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، علل اعلان توبہ اس پر فرض ہو جائے گی۔ یہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کا فتویٰ ہے۔ اور میرے بھائی نے جو بات یاد دلائی، فرماتے ہیں سجدے کی ہیں دو قسمیں، ایک ہے سجدہ عبادت، وہ صرف اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں ہے، اور دوسرا سجدہ سجدہ تعظیمی ہے۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی کوئی سجدہ تعظیمی کرے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہوگا۔ باقی تو سب ہستیاں میرے محبوب سے فیض لینے والی ہیں نا۔ تو جو مولانا احمد رضا، آپ کی پورا فتویٰ موجود ہے جو کتنے جناب دلائل پر مشتمل ہے، الزبدۃ الزکیہ فی بیان حرمت سجدۃ التحیہ، سجدہ تعظیمی کی حرمت کے بیان میں الزبدۃ الزکیہ آپ کا فتاوی اور فتاوی رضیہ میں شامل ہے۔ اس میں کتنے آپ نے احادیث کریمہ پیش کیے، کچھ 60 کے قریب تو آپ نے ہمارے مشائخ علماء فقہا کے اقوال پیش کیے، تو کوئی غلو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کی تعریف میں آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے اعتقادی اثرات یہ 100 سال آج جو الحمدللہ آپ کو ہر طرف یا رسول اللہ کے نعرے گونجتے ہوئے نظر آئیں گے نا، یہ ہر دور میں لگتے تھے، لیکن یہاں انگریزوں کی آمد کے بعد ایک فضا بنائی گئی تھی کہ محبوب کی بارگاہ سے تعلق توڑنا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق کو کمزور کرنا ہے، محبوب کے ساتھ جو چیز بھی نسبت رکھنے والی ہے اس سے مسلمان کا تعلق اور ناطہ توڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ ادھر سے پوری کی پوری جہاں سورج طلوع بھی انگریزوں کی مملکت میں ہوتا تھا، غروب بھی انہی کی مملکت میں ہوتا تھا، ادھر پورا ابلیس بھی تھا، ابلیس کی من الجنت والناس، جنوں انسانوں میں سے ساری سرکش قوتیں ایک طرف تھیں، اور ادھر اکیلا امام احمد رضا ہے۔ آج 100 سال بعد بھی اگر یا رسول اللہ کے نعرے گونج رہے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھا جا رہے ہیں، محبوب سے عشق و محبت غلامان مصطفیٰ کر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا گزشتہ 100 سالوں میں سب سے بڑا عملی کردار ہے تو مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ کا کردار ہے۔